اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ شیخ سے محبت کی ضرورت کیا ہے۔ دیکھیں، انسان سے محبت، شیخ کا اگر ہم نام بدل دیں، انسان سے محبت کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہر بات کی آپ بنیاد سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اصل محبت کی ضرورت تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ سے محبت انسان کی ضرورت ہے، بس یہ ایک بات، صرف اللہ سے محبت انسان کی ضرورت ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اللہ سے محبت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود حیات ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ پھر یعنی اور کوئی مقصد اگر کسی کی سمجھ میں آتا ہے تو وہ بتا دے، لیکن بات ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ ہماری منزل ہے۔ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، اللہ ہماری منزل ہے، اور اللہ سے منزل ہے۔ اور اب انسان تو محبت کرتا ہے کسی نہ کسی سے، انسان کی جو جبلت ہے اس میں پیار ہے، اور صرف انسان نہیں، حیوانات میں بھی ہے۔ اپنے بچوں سے حیوان پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ شیر اپنے بچوں کو تو نہیں کھاتا، تو حیوان بھی پیار کرتے ہیں۔ تو پیار دراصل اس زندگی کا حسن ہے، اس کائنات کا حسن ہے۔ کیا؟ پیار، محبت۔ ہماری یہ دنیا میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اور اس میں پھر ہمیں بنایا ہے، اس کی بنیاد بھی محبت ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا۔ فاحببت، الفاظ کیا ہیں؟ فاحببت، میں نے چاہا، اچھا سمجھا، محبوب سمجھا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے انسان کو پیدا کیا، بس میں نے تخلیق کی۔ تو ہماری کائنات کو تو مطلب کائنات تو ہماری ضرورت میں شامل ہے نا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا ہے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ محبت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس آ جائے، یہ روح میرے پاس آ جائے، مجھے دیکھ لے، میری ملاقات کر لے، اور میرے قریب رہے، میرے ساتھ رہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ قرآن میں ہے کہ سورہ فجر کی آیت ہے کہ متقی جو ہیں باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ کہاں؟ رب کے دربار میں، عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو بہرحال یعنی آپ دیکھیں، محبت بنیاد ہے، ورنہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں۔ وہ تو تمام تعریفوں کا از خود مالک ہے۔ سورج کی آپ تعریف کرو نہ کرو، وہ تو اپنی شعاعیں بکھیر رہے ہیں۔ تعریفوں سے سورج کی کچھ، یا اس کی مذمت سے یا تعریف سے سورج کچھ کم یا زیادہ ہوتا ہے؟ سورج کی شعاعیں۔ تو اسی طرح اللہ ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں تھی، یہ صرف اللہ کی محبت تھی جو اس نے اپنے پاس ہمیں بلانا چاہا، اور ہمیں اپنی ملاقات کے شرف سے اب نوازنا چاہتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ
عرضھا کعرض السماء والارض، تم جلدی کرو اس جنت کی، میری بخشش اور میری جنت کی طرف جلدی کرو، دوڑو، جس کی وسعت جو ہے وہ آسمان اور زمین سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، تمام پیغمبران کرام، تمام رسل و انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ اے رسول ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں۔ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ راستہ اس ذات کا ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں دیکھیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ بنا کسی سوچے سمجھے آپ کسی بھی بات کو اختیار کریں گے، کام کریں گے، تو وہ کام تو ادھورا رہے گا، ہوگا ہی نہیں۔ اور آپ کرتے بھی نہیں ہیں بنا سوچے سمجھے کام، کوئی بھی نہیں کرتا، آپ کا بچہ بھی نہیں کرتا۔ بچہ بھی سوچ سمجھ کے کھلونے اس کے سامنے رکھو تو سوچ سمجھ کے وہ دیکھے گا کون سا کھلونا لینا ہے میں نے، یا کون سا اس کو پسند جو آئے گا۔ تو بچے بھی یہ کام نہیں کرتے، بنا سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرتا۔ فضول کام، بے مقصد کام انسان نہیں کرتا، اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں موٹر سائیکل دن کی روشنی میں موٹر سائیکل کی بتی جلا کے آپ بازار میں چلیں، 10 آدمی آپ کو کہیں گے کہ یہ بتی بند کر دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ بتی چلنے سے موٹر سائیکل نہ پیٹرول کھا رہی ہے، نہ بیٹری یوز ہو رہی ہے، وہ تو چارجنگ ہو رہی ہے نا بیٹری۔ 10 آدمی کہیں گے کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ الفاظ سے نہیں کہیں گے، تو آپ تیزی سے جا رہے ہیں کچھ اشارہ کر دیں گے۔ تو انسان بے مقصد کام نہیں کرتا، آپ بھی بے مقصد کام نہیں کرتے۔ جو ناجائز گناہ کے کام ہے وہ بھی آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، جو گناہ ہے وہ بھی آپ کسی مقصد کی بنا کرتے ہیں۔ نشئی نشہ کرتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے مجھے تسکین ملے گی، سکون ملے گا، مقصد ہوتا ہے نا۔ نشے کا بھی مقصد، شراب پیتا ہے کوئی، اس کا بھی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کر مقصد ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان ہے جو زندگی بے مقصد گزار رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا کوئی اللہ نے مقصد متعین نہیں کیا، اب جو میری مرضی ہوگی وہ میں کروں۔ یہ ایک انسان ایسا ہے کہ کہتا ہے نہیں، بس میں سمجھ گیا میرا مقصد دنیا ہے، اور بس اب جو مرضی آئے گی میں کروں گا، اور سب اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بغیر مقصد کے تعین کیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بھاری بات ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان آزاد زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں 18 سال مغربی معاشروں میں 18 سال عمر ہے، اس کے بعد بچہ آزاد ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آزاد قانون اس کو کہتا ہے یو آر فری، جو مرضی آئے کر، جہاں مرضی آئے رہو، بس اب تم والدین اگر کوئی جبر کرتے ہیں وہ پولیس کو فون کر لیتا ہے۔ تو ویسے یعنی یہ میں اس کی مغرب میں معاشرے کی بات تو ویسے ہی میں نہیں کرتی، لیکن آج کا بچہ جو ہے وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے۔ ضد کرتا ہے بچہ آپ کا کہ نہیں؟ پابند نہیں ہونا چاہتا انسان، یہ اس کی نفس کی وہ ایک جبلت ہے نفسانی، اس کی جو نفس اس کے اندر موجود ہے نا، کہتا ہے نہیں میں نے اپنی کرنی ہے۔ اور یہ نفس اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور اس وجہ سے دیا ہے کہ اسی پر ہم قابو کر لیں اور کنٹرول کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں نا یہ نفس کیوں ایسا دیا ہے ہمارا نفس؟
تھوڑا سا اس بات، تو یہ اس لیے دیا ہے، پھر اس کے قابو کرنے کے طریقے بتائے ہیں، ہدایت بھجوائی ہے کہ بھئی ان طریقوں پہ چلو، پیغمبر کے نقش قدم پر چلو تو تم اپنے نفس کو قابو کر لو گے، اپنی نہ کرو، پیغمبر کی سنو، پیغمبر کے راستے پہ چلو تو تمہارا نفس قابو میں آ جائے گا۔ شریعت کیا ہے؟ نفس کے قابو کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کہ ایسے نہیں، ایسے کرو۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔